میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اس قابل کیا ہے کہ آج میں خدا کا خادم ہوں اور آج آپ کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کی شراکت کرنے میں دیکھنے لگا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ہم خدمت بھائی پادری شہزاد سمر صاحب کا، انہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ چند باتیں خدا کے پاک کلام کی کروں۔ پادری صاحب کی ساری سیشن اور آپ سب کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ ٹائم پہلے کافی ہو گیا، اس لیے باتیں کم کرتے ہیں، زیادہ کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اذان ثانی، چونکہ ان دنوں میں مسیحیوں پر اذان ثانی کچھ زیادہ زور پکڑ گئی ہے، خاص طور پر پنجاب میں تو آئے دن واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، اور یہ ایسا جن کھل گیا ہے کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ روز ہی قاضی صاحب بھی چونکہ بڑے اویئر ہیں، آپ لوگ بھی سارے اویئر ہیں، روز ہی نیٹ پر کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی رہتی ہے جس سے میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بہن بھائی مسیح جو ہے وہ اذان ثانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ضروری جانا کہ آج ہم بھی یہاں پر بھی اذان ثانی کے تعلق سے سیکھیں۔ اور اذان ثانی اتنی ہو رہی ہے کہ قاضی صاحب نے ادھروں کان پائیے نہ سب ادھر سے چرچ ختم کر کے ادھر آ گیا تو تھینک یو بھائی صاحب، میں کہ شاید بھی اذان ثانی کریں گے، تو آئیے ہم خدا کے پاک کلام کے لیے میں آپ کو تیار کروں۔ پاکستان کے حالات میں بات کر رہا تھا، آپ بخوبی واقف ہیں۔ ایک ایسی لہر ویتنام میں بھی آئی تھی۔ ویتنام میں جب بیداری کا دور تھا، جب بیداری کی لہر دوڑی تو حالات بڑے کٹھن اور بڑے مشکل تھے۔ ایک پادری صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد ان کی بیوی اور دونوں بچوں کو بھی سپاہیوں نے بندی بنایا، باندھ لیا اور جنگل میں لے جا کر ماں کو درخت سے باندھا، اور دونوں بچوں کو بھی، ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں باندھا، اور پھر ان سے کہا کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اپنے یسوع کا انکار کر دو، ورنہ اس کے بعد ہم تم پر گولیاں چلا دیں گے۔ تو وہ بچے دونوں مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگے، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگی ہے میرے بچوں، ان سے نہ ڈرو جو جسم کو مارتے ہیں، بلکہ اس سے جو روح اور بدن دونوں کو سزاوار بنا سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ اور پھر ان درندہ خصلت سپاہیوں نے ان پر گولیاں چلا دی، بلکہ اس نے ایک خوبصورت اور بات بھی اپنے بچوں سے کہی، اگر آج یہ ہمیں مار بھی دیں تو آج ہم یسوع مسیح جو خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ آسمان پر کھانا کھائیں گے۔ یہ ایمانداروں کا ایمان ہے۔ اذان ثانیوں میں بھی آئیے ہم تفصیلی طور پر اذان ثانی کے تعلق سے سیکھتے ہیں۔ اذان ثانی فرد واحد یا گروپ پر دانستہ بدسلوکی کو کہتے ہیں۔ یہ بدسلوکی ذہنی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، ایمانی، روحانی، جسمانی بھی ہو سکتی ہے۔ اذان ثانی میں اذیت اور تذبذب کا عالم ہوتا ہے۔ یہ عدم سکون اور بے چینی کی حالت ہے جس میں تکلیف اور تشدد کے عناصر شامل ہیں۔ پرانے عہد نامہ کی اصل زبان عبرانی میں اذان ثانی کے لیے لفظ ردف مستعمل ہے، جس کے معنی پیچھا کرنا، دبا ڈالنا، دکھ دینا اور نقصان پہنچانا کے ہیں۔ نئے عہد نامہ کی اصل زبان یونانی میں اذان ثانی کے لیے لفظ کو مستعمل ہے، جس کے معنی دکھ پہنچانا اور تکلیف پہنچانا بھی ہے۔
اعزاز ثانی دراصل دو الفاظ کا مرکب ہے، یعنی اعزاز جس کے معنی دکھ اور تکلیف ہے، اور ثانی جس کا مطلب پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر بلی گراہم اعزاز ثانی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اعزاز ثانی شدید تجویز اور دکھ پہنچانے کی حالت کو کہتے ہیں۔ ملر سی کینی کہتا ہے کہ اعزاز ثانی ذہنی دباؤ اور پریشانی کی حالت ہے جس میں جسمانی تکلیف کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کے امکان پائے جاتے ہیں۔ اعزاز ثانیوں کے بارے میں ہم بائبلی نقطہ نظر پر غور کریں گے۔ جب ہم مسیحی تاریخ دیکھتے ہیں تو تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں لوگوں نے مسیحی عقیدہ کی وجہ سے مسیحیوں کو اعزاز ثانیوں کا نشانہ بنایا۔ یہ اعزاز ثانیہ انہیں ہر لحاظ سے مسیحی عقیدہ سے پھیرنے کے لیے دی جاتی تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس کے نتائج کچھ اور ہی نکلے۔ جتنا مسیحیت کو دبایا جاتا رہا یہ اتنا پنپ کر باہر آئی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی تعداد ایمانداروں کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسیحی بطور اقلیت بستے ہیں وہاں انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان پر اعزاز ثانیہ کی جاتی ہے، انہیں اعزاز ثانیہ پہنچائی جاتی ہے، جیسے انہیں برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، انہیں حقیر جانا جاتا ہے، ان کے ساتھ کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے، اور وہ یہ سب اخلاقی اعزاز ثانیہ ہے، یعنی اخلاق کے زمرہ سے یہ دیکھیے اخلاقی طور پر یہ اعزاز ثانیہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اور چونکہ میں اور آپ پاکستان میں بستے ہیں، ہم بھی ان اعزاز ثانیوں سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی مسیحیوں کو برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، مسیحیوں کو کھانے سے ان کے ساتھ پرہیز کیا جاتا ہے، ہر طرح کی ذہنی اذیت دی جاتی ہے، یہ اخلاقی بدسلوکی اور اعزاز ثانی کہلاتی ہے۔ ایسی تکلیف یا دکھ جو کسی کو کسی مذہبی عقیدہ رکھنے کی وجہ سے دیا جائے اسے مذہبی اعزاز ثانی کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ انہیں دیا جاتا ہے جو کسی ملک میں بستے ہو اور وہ اقلیت یعنی تھوڑے لوگ ہوں۔ مذہبی اعزاز ثانیوں میں عبادت گاہوں کا جلایا جانا، مقدس کتابوں کا بے حرمت کیا جانا اور لوگوں کو عبادت کرنے سے روکنا مذہبی اعزاز ثانیوں میں آتا ہے۔ انطاکس چہارم کے دور میں یہودی قوم کو اسی طرح کی اعزاز ثانی کا سامنا تھا۔ اس وقت شریعت کے جتنے تمار ملتے تھے انہیں پھاڑ کر جلا دیا جاتا تھا، جس کسی کے پاس عہد کا تمار ملتا یا وہ شریعت پر عمل کرتا ہوا ملتا اسے شاہی فرمان کے مطابق قتل کر دیا جاتا تھا۔ قرآن یسوع نے فرمایا میرے سلوک سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، تم کو ستائیں گے، تمہیں قید کروائیں گے، تمہیں عدالتوں کے حوالہ کریں گے، یہاں تک کہ تم میں سے کئیوں کو قتل بھی کروا دیں گے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں خدا یسوع کی تعلیمات پر اگر غور کریں تو ہمیں صبر اور برداشت سے کام لینا ہے۔ یسوع مسیح ان حالات میں ہمیں شادمان اور خوش ہونے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن لکھا ہے جب تمہیں لوگ میرے نام سے ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں تو خوش ہونا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اور اس دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ ایسا وعدہ نہیں کیا گیا، لیکن آسمان پر وعدہ کیا گیا ہے کہ ہمارا اجر جو ہے آسمان پر بڑا ہوتا جائے گا جب ہم یسوع کے نام پر ستائے جائیں گے، جب یسوع ناصری کے نام سے لوگ ہمیں اذیت پہنچائیں گے تو پھر ہمارا مقام جو ہے وہ آسمان پر بڑھ جائے گا۔ اور خدا نے یوں بھی کہا کہ لوگوں نے تو ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے آئے تھے اسی طرح ستایا تھا، کیونکہ لوگ سچے ایمان کو اسی طرح ستاتے ہیں، اور ایمانداروں کا ایمان کی خاطر دکھ اٹھانا مبارک ہے۔ مبارک ہے وہ جو یسوع کے نام پر دکھ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں اس سے مایوس اور ناخوش نہیں ہونا، بلکہ ہمیں خوش ہونا ہے اور نہایت شادمان ہونا ہے، تاکہ ہم مسیح کے نام سے ستائے جب جائیں تو اپنے اجر کو
پائیں کہ ایمانداروں کا زیور اور گہنا جو ہے یہ دکھ ہے. دکھ ایمانداروں کا زیور ہے. اور ہم چونکہ یسوع مسیح کی کیا ہے؟ دلہن ہے. اور دلہن بغیر زیور کے خوبصورت نہیں لگتی. اور اس دلہن کا زیور ہی ہزار ثانیہ دکھ تکلیف یسوع کے نام پر ستایا جانا ہے. ہزار ثانیہ کی نوعیت کے بارے میں ہم سیکھیں گے. ہزار ثانیہ نوعیت کے اعتبار سے جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور روحانی ہوتی ہے، جس کی عہد عتیق اور عہد جدید میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. خدا کے لوگوں کو ابلیس جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے. کئی مرتبہ ہمیں ایسا لگتا ہے شاید ہمیں جو دکھ مل رہا ہے، جو اذیت مل رہی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن ہزار ثانیوں کا منبع ابلیس ہے. ایک خادم فرماتا ہے ابلیس جو اس گناہگار دنیا کا شہزادہ ہے، یہ لوگوں کو تحریک دیتا ہے کہ وہ ہمیں ستائے، لیکن اس حد تک جس حد تک خدا اجازت دے. اس بات کی خوبصورت مثال مقدس ایوب کی ہے. مقدس ایوب کو خدا نے اس کو حد بندی کر کے بتا دیا تھا کہ اس سے زیادہ تو اسے ستا نہیں لے سکتے تھے. یہ لوگ ہمارے مسیحوں کی ایمانداروں کی جان بھی لے لیتے ہیں. ابلیس ایسا انہیں تیار کرتا ہے. ہزار ثانیوں کی ایمانداروں کی ہزار ثانیہ ہم سیکھ رہے ہیں. ہم جسمانی ہزار ثانیوں پر غور کریں گے. ایمانداروں کی جسمانی ہزار ثانیہ اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ پرانے احکامہ کو دیکھیں گے تو انبیاء کرام، اور نئے احکامہ کو دیکھیں گے تو خدا یسوع مسیح کے رسول یعنی رسل جو ہیں ان کو بھی بہت قسم کی ہزار ثانیہ ملی. انہیں ستایا گیا، یسوع کے نام پر انہیں مارا گیا. پرانے احکامہ میں بھی بہت سارے انبیاء کرام کو اس طرح کی سزائیں دی گئی کہ وہ خدا کا نام نہ لے کر لے گئے تو انہیں شیروں کی مانگ میں پھینکا گیا. مقدس دانیل کی بات کر رہا ہوں. انہیں آگ کی بھٹیوں میں ڈالا گیا. صدر مسلم رجوع کی بات کر رہا ہوں. نئے احکاموں میں اگر ہم دیکھیں تو مقدس یوحنا اور مقدس یعقوب کا سر قلم کر دیا گیا. اور اسی طرح مقدس پطرس کی روایت ہے کہ انہیں الٹا صلیب میں ٹکا دیا گیا. مقدس پولس کو ان کا سر قلم کر دیا گیا، ان کی گردن کاٹ دی گئی. اسی طرح بہت سارے مسیحوں کو مختلف طریقوں سے، رسولوں کو، مقدسوں کو، ایمانداروں کو ستایا جاتا رہا، انہیں اذیت دیتے رہے. اگر روم کی آپ دیکھیں زندگی، جب روم میں مسیحیت کا ابھی یہ سرکاری مذہب نہیں بنا تھا، تو تب اگر آپ روم کو دیکھیں تو روم نے مسیحوں کو، ایمانداروں کو بہت ہزار ثانیہ پہنچائی ہے. انہیں ان کے بچوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، درندوں کے سامنے مسیحوں کو پھینک دیا جاتا تھا، ان کی چمڑی اتار دی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ گیلے چمڑے میں مسیحوں کو سینک کر ٹوٹتی دھوپ میں پھینک دیا جاتا تھا. اور جیسے جیسے دھوپ تیز ہوتی تھی اور وہ چمڑا سوکھتا تھا تو مسیحوں کی ہڈیاں ٹوٹتی تھی اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی، اور مسیحوں کے بدن پر گھڑی اتار کر انہیں نمک لگا کر ریت میں پھینک دیا جاتا تھا، اور اس طرح وہ سسک سسک کر مر جاتے تھے، جب میں شہادت نوش فرماتے تھے. لیکن اگر وہاں سے مسیحت ختم ہو جاتی تو آج ہم کیسے ہوتے؟ وہاں کی تمام کالی راتیں کو مسیحوں نے اپنے بدن کو جلا کر روشن کیا، اور وہ روشنی آج ہم پر پڑی ہے، اور ہم مسیحی ہیں. ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہ کر یہ روشنی اگلی نسلوں تک لے کر جانی ہے، کیونکہ مسیحیوں پر ہزار ثانیہ کا ہونا لازم ہے. جو آج آپ نے سنی کہ جو تجھے سہنے ہوں گے ان سے تو غم نہ کر، دکھ نہ کر، پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ تجھے سہنے ہیں. دکھ مسیحوں کو سہنے ہیں، اس سے آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا. ہمیں دکھ سہنے ہیں کیونکہ یہ بائبل کی تعلیم ہے کہ ہمیں خداوند کے حضور ایمان کی پرکھ ہمیں لی جاتی ہے. اگر میں پرانے احکامہ میں سے یرمیا نبی کے پیغامات کی بات کروں تو اس کے پیغامات ہی اس کے لیے دکھ کا موجب بنے، کیونکہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا. دلیری سے خدا کا پیغام سچائی کے ساتھ وہ سناتا تھا، اور اسے بات ہے کہ کھاد میں اسے ڈال کر کھینچ کے
ہاؤس میں پھینک دیا گیا. یہ چرمٹ ایسی ہوتی ہے جس میں گردن دونوں بازو اور دونوں پاؤں اس میں کس دیے جاتے ہیں اور بعد میں سے کھینچ کے ہاؤس میں ڈال دیا گیا. اس طرح اس نے جب شہادت نوش فرمایا. یہ ایمانداروں کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہزار ثانیہ ایمانداروں پر کوئی آج کی بات نہیں ہے. جب سے ایمان ہے ہزار ثانیوں کا اسی طرح سے ذکر ہے. اسی طرح سے ایماندار جو ہے وہ ہزار ثانیوں میں ہمیشہ پڑے رہتے ہیں جو خدا کے لوگ ہیں. ایمانداروں کی ذہنی ہزار ثانیوں پر ہم غور کریں گے. کلیسیا کے آغاز سے لے کر آج تک ایمانداروں پر جھوٹے الزامات لگا کر انہیں ستایا جاتا رہا ہے، جس کی مثال ہم مقدس یوسف کی زندگی سے دیکھتے ہیں. جب پوتیفار کی بیوی نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، حالانکہ مقدس یوسف اس میں بے گناہ تھے. اس میں بڑی کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح پر الزام لگوا کر اسے پکڑوا دیا. ساؤل بھی کلیسیا پر الزام لگا کر کلیسیا کو تنگ کرتا تھا جب تک وہ پولوس نہیں بنا، جب تک وہ تبدیل نہیں ہوا. وہ حالانکہ کلیسیا کا کوئی جرم نہیں ہوتا تھا. اسی طرح رسولوں نے بھی اپنی جانیں اور دی اور ان پر جھوٹے الزامات لگتے تھے. جب مسیحیت نئی منظر عام پر آئی تو روم کے خداؤں کی تعظیم کرنے سے انکار کرنے کا الزام مسیحیوں پر لگا. انہوں نے کہا کہ یہ مہلک ہے. یہ وہ مسیحیوں کو مہلک کہہ کر پکارتے تھے کہ یہ خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ مسیحی ہی تھے جو اصل زندہ خدا کو مان رہے تھے. لیکن روم کے رہنے والوں نے مسیحیوں پر یہ الزام لگایا کہ یہ روم کے خداؤں کی تعظیم نہیں کرتے. اس طرح ان پر وہ تہمت لگاتے تھے اور مسیحیوں کو آدم خور بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ہم مسیحی شاعر بانی میں خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن کو کھانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ مسیحیت کو پریشان کرنے کے لیے اس عقیدے میں یہ بات ڈھونڈتے تھے کہ مسیح جو ہے یہ آدم خور ہے. دنیا ہمیشہ مسیحوں کو ستاتی رہی ہے، یاد رکھیے یہ بات، اور مسیح ہمیشہ خداوند میں قائم رہے ہیں. روم میں جب بھی آغاز مسیحیت میں بدار ہوا تو جب بھی دریاؤں میں پانی نہیں آتا تھا، کھیتوں کو پانی نہیں پہنچتا تھا، یا کوئی بھی آفت یا مصیبت آتی تھی تو لوگ چلا اٹھتے تھے کہ مسیحیوں کو شیروں کے آگے ڈال دو، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے خدا ہم سے ناراض ہیں اور وہ روم پر اذیتیں بھیجتے ہیں، وہ روم پر مصیبتیں بھیجتے ہیں، روم کو وہ ستاتے ہیں. اچھا ہے کہ انہیں مار دیا جائے تاکہ ہمارے خدا خوش ہو. اس طرح سے ہزار ثانی پہنچاتے تھے، اور مسیحوں کی ہر حال میں، ہر ماحول میں، ہر دور میں اور ہر جگہ پر ہمیشہ ہنسی لگائی جاتی ہے. آپ اس بات سے واقف ہیں، جو آیت بائبل مقدس میں لکھی ہے وہ ہماری زندگیوں میں ثابت بھی ہوتی ہے. جو بات بائبل مقدس میں لکھی ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ہمارے ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیسے خدا صلیب پر چڑھ گیا، کیسے خدا مر گیا. یہ بے وقوف لوگ ہیں، لیکن ہم ایماندار لوگ ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تب دوں گا جب تو جان دینے تک بھی وفادار رہے گا. کیونکہ وفادار کے مرتبہ ہوتے ہیں، لیکن جان دینے سے پہلے اگر بے وفا ہو جائیں گے تو بھی ہمیں تاج نہیں ملے گا. بہت ساری کلیسیوں سے جب بھی ہم آیت پوچھتے لوگ یہ کہتے ہیں جان دینے تک وفادار ہے، حالانکہ اس میں باقاعدہ واضح لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. مرتے دم تک ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا ہے، مرتے دم تک ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے، کیونکہ یہ اس کی ڈیمانڈ ہے. وفاداری خدا کی ڈیمانڈ ہے. ہزار ثانیہ برداشت کرنے کا اجر، کیونکہ اگر ہم ہزار ثانیہ برداشت کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی ہونا چاہیے. ہم کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ذہنی اور جسمانی اذیت مل رہی ہے، کلام مقدس مسیحوں کو ہزار ثانیہ برداشت کرنے کا اجر بتا رہا ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو آیت کوٹ کی کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اسی طرح اگر ہم ہمیشہ ہزار ثانیوں میں
اپنے آپ کو قائم رکھیں گے تو اس کا اجر ہمیں ملے گا. کیونکہ اگر ہمیں آروں میں بھی چروا دیا جائے، ایسا مسیحوں کے ساتھ ہوتا جو بتانے لگا ہوں، آروں میں چروائے گئے ہیں مسیحی، بھٹیوں میں جلائے گئے ہیں مسیحی، مسیحوں کی بیٹیوں کی آبرو تار کی گئی ہے، ہر طرح سے مسیحوں پر اذیت اس لیے آئی، ابلیس اس لیے مسیحوں کو ستاتا ہے کہ مسیحی اپنا ایمان چھوڑ دے. لیکن خدا ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ تو اگر جان دینے تک وفادار رہے گا میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور شہیدوں کا لہو کلیسیا کا بیج ہے، شہیدوں کا لہو کلیسیا کا کیا ہے؟ بیج ہے. جب بھی مسیحت میں شہادتیں زیادہ ہوتی ہیں، مسیحت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جاتی ہے. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیج ہے، اس سے اور ایماندار پیدا ہوتے ہیں، اس سے اور ایمان میں تقویت لوگ حاصل کرتے ہیں. میں چونکہ لیٹ آیا ہوں، میں اس میں کوشش کروں کہ جلدی جلدی آپ کا وقت بھی ساتھ بچا لیا جائے، اس لیے میں آپ کو شارٹ کر کے کلام میں بتانے کی کوشش کروں، پوائنٹس سارے بتائیں. اگر آپ باحثین کے پاکستانی مسیحی اپنی تاریخ پر غور کریں تو شانتی نگر سے پہلے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا سلوک روا رکھا گیا. لیکن شانتی نگر پہلا وہ واقعہ ہے جس میں مسیحوں کو بری طرح مسخ کیا گیا، بری طرح ان پر چڑھائی کی گئی، بری طرح مسیح شانتی نگر سارے کا سارا جلا دیا گیا. شانتی نگر، جوزف کالونی، بادامی باغ میں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی شہر نہیں ایسا بچا جہاں پر پاکستانی مسیحوں نے مسیح ہونے کی وجہ سے ہزار سالی برداشت نہ کی. سب سے بڑا آج کی اس تاریخ میں، ان دنوں میں ہماری نظروں میں سب سے بڑا واقعہ جڑاوالا کا واقعہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مذہبی ہزار سالیوں میں عبادت گاہوں کا جلاؤ گہراؤ کیا جاتا ہے، مقدس کتابوں کو بے حرمت کیا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں جڑاوالا میں ہمارے کتنے زیادہ چرچز کو زیر آتش کر دیا گیا، بائبل مقدس کے بے شمار نقصانات کو آگ لگا دی گئی، پاک صلیب کی بے حرمتی کی گئی، یہاں تک کہ مسلموں کے مال اسباب کو بھی مال غنیمت جان کر لوٹا گیا اور جلا دیا گیا. آج بھی وہاں پر خوف و ہراس پایا جاتا ہے، تو بھی مسیحی ایماندار مسیحی ہونے سے انکار نہیں کر رہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، یہ وہ جن ہے جو بودل میں واپس بند نہیں ہو رہا. جڑاوالا کے بعد بے شمار ایسے واقعات ہیں، ہم واقف ہیں اس بات سے، روز ایسے ختم ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے خبر آتی ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا. اس میں آپ کو جو آج اس کلام کو سنانے کا مقصد سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے وہ باتیں جو ہم ابہام کرتے ہیں وہ نکال دیں. مسیحی بڑا ہم احتجاج کرتے ہیں، احتجاج کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کی بائبل مقدس میں کوئی مثال نہیں دیتے. ہم کالی پٹیاں بھی باندھتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی روڈ بھی بلاک کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن آج تک ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور میں آپ کو شاید آپ کو لگے کہ بری خبر بتا رہا ہوں، لیکن میں پوری خبر بتا رہا ہوں، بری خبر نہیں بتا رہا، پوری خبر بتا رہا ہوں اور سچی خبر بتا رہا ہوں کہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. کیونکہ ہم مسیح کے ہیں اور ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. ہم نے نہ اپنے ایمان سے پھرنا ہے، نہ دنیا نے ہمیں ماننے سے پھرنا ہے. ہمیں اپنے ایمان میں قائم رہنا ہے. بائبل مقدس کو جب ہم دیکھیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ قوانین بھی پہلی دفعہ نہیں ہے. بائبل مقدس پر آپ غور کریں، جو میں نے پہلے آپ کو شیروں کی ماں کی بات بتائی، بھٹی کی بات بتائی، تو وہ کیا تھا؟ ایمانداروں کے خلاف قانون ہی تھے. وہ قانون بنائے گئے تھے ایمانداروں کو مارنے کے لیے، مقدس دانیل کو مارنے کے لیے، صدر مصمت کو مارنے کے لیے. ایسے قانون بنائے گئے کہ یہ اپنے ایمان کے منافی کام کریں، یہ خدا کی تکفیر کریں، خدا کو بھول جائیں، خدا کے خلاف کام کریں. لیکن انہوں نے مرنا قبول کیا، خدا کا انکار نہیں کیا. اسی طرح باحثیت ایماندار، باحثیت مسیح، ہمیں اپنے ایمان کا انکار نہیں کرنا، ہمیں کسی بھی طرح سے
اذان ثانیوں سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اور نہ ہی ہمیں خوف زدہ ہونا ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے، خوف نہ کرو، ڈرو مت، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ روح پکارتی ہے کہ کب دنیا سے ہمارے قتل کا، ہماری موت کا حساب لے گا، تو جواب کیا آیا؟ ابھی تمہارے اور بھائی آنا باقی ہے۔ کیونکہ اگر ہم دلہن ہیں تو دلہا آنے والا ہے۔ تو دلہن کو کیسا ہونا چاہیے؟ جب دلہا آ جاتا ہے تو دلہن تیار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ تو ہمارا زیور کیا ہے؟ ہمارا زیور دلہن ہوتے ہوئے کیا ہے؟ دکھ، ہزار ثانیہ مسیح کے نام پر۔ ایسا نہیں مقدس پطرس کہتے ہیں اگر تم گناہ کر کے مکے کھاؤ تو اس میں کیا ہے؟ وہ تم نے غلطی کی ہے۔ اگر مسیحی ہونے کے ناطہ سے تمہارے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جائے تو یہ تمہارے لیے بڑی بات ہے، یہ تمہارے لیے ایمان کی بات ہے، یہ تمہارا اجر بڑھاتا ہے، یہ تمہیں آسمان پر اونچا کرتا ہے، اور وہ تاج جس کا خدا یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں ملے گا، وہ پوشاک ملے گی، وہ تخت ملے گا جس کا وعدہ بائبل مقدس میں کیا گیا ہے۔ بحیثیت مسیح اور پاکستانی مسیح اور آپ کا خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف اپنے ایمان پر ٹھہرنا ہے، ہمیں کہیں سے مدد نہیں آنی ہے۔ ہمیں آپ ہمارے مسیحی پاکستانی مسیح کوشش کرتے کبھی کبھی بات یا کو داخل کرنے کچھ نہیں کرتے۔ آپ ضرور گاتے ہیں اکھیاں چکنا میں من مدد نہیں میں، میری مدد امریکہ ہے، کوئی نہ ہے، میری مدد کو رب آپ پہ آیا۔ تو ہماری مدد بھی رب نے کرنی ہے، ہمیں حوصلہ دلیری بھی رب نے دینی ہے، ہمیں قائم بھی خدا نے کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ 1000 سالیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ مار سکتے ہیں، مارنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کسی کے لیے بھی ایسی نہیں کہ وہ اس نے ہمیشہ جیتے رہنا ہے، کسی نے ہمیشہ جیتے نہیں رہنا۔ متوسلائم میں نبی عمر بہادر بھی مر گیا، ہم جو اس دنیا میں ہیں ہم نے مر جانا ہے، لیکن اگر ہم مسیح کی خاطر مریں گے تو وہ کہتا ہے جو کہ مجھ پر ایمان لائے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اگر ہم مسیح پر ایمان رکھیں گے، ان اذان ثانیوں کا ایمان کے ساتھ، دلیری کے ساتھ سامنا کریں گے، تو آسمان پر یسوع مسیح نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ پورا ہوگا۔ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، آپ انصاف کریں گے، آپ کو تاج ملے گا، اور آپ مسیح کے ہم میراث ہوں گے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔